مفتی وسیم دہلوی کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل MWA اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ہم مختلف قسم کی تجارتیں کرتے ہیں، اور ایک تجارت وہ ہے کہ جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بیان کیا۔ جس تجارت کی طرف آج ہماری توجہ نہیں ہو پاتی اور جس تجارت سے آج ہم غفلت برتتے ہیں، اس تجارت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں کچھ اس انداز سے بیان فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ہل ادلکم، کیا میں تم کو نہ بتاؤں ایک ایسی تجارت کے بارے میں تنجیکم من عذاب علیم، کہ جو تم کو دردناک عذاب سے بچانے والی ہے۔ آج مختلف قسم کے بزنس، تجارت، کاروبار ہم کرتے ہیں، لیکن کیا ہم میں سے کسی ایک کو اس بات کا یقین ہے کہ یہ کل قبر میں پیش آنے والے جو حالات ہیں، عذاب ہیں، جو اللہ تبارک و تعالی نے مجرمین کے لیے جہنم میں عذاب تیار کیا ہوا ہے، کیا اس دردناک عذاب سے ہماری حفاظت کر سکتی ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں یہی اندر سے جواب ملے گا کہ یہ تجارت، جو بھی کچھ آج ہم بزنس کرتے ہیں، تجارتوں میں جاتے ہیں، یہ شاید ہمیں نہ بچا پائے، چونکہ زیادہ تر تجارتیں، بزنس، کاروبار، اس میں کہیں نہ کہیں اللہ کی ناراضگی شامل ہے، اور پھر وہ تجارت کوئی ایسی نہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے کوئی دنیاوی اعتبار سے تو بلندی مل سکتی ہے، لیکن اخروی اعتبار سے کوئی ہمیں ترقی مل جائے، اس بات کو ہم میں سے کوئی ایک یقینی طور پر نہیں کہہ سکتا۔ لیکن جس تجارت کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، وہ تجارت ایک ایسی ہے جو یقینی طور پر ہمیں دردناک عذاب سے بچائے گی۔ تو اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمانے کے بعد آگے ارشاد فرمایا: تؤمنون باللہ، کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، یعنی کلمے کا اقرار کرو۔ چلیے ہم کلمہ گو ہو گئے، کلمے کے اقرار کرنے والے ہو گئے، اس کے رسول پر ایمان لے آئے، اس کی کتابوں پر ایمان لے آئے، اس کے جو فرشتے ہیں ان پر ہم ایمان لے آئے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء کرام علیہم والسلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، ہم نے ان سب کو حق جانا اور ان پر ایمان لے آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے گئے سندیشتہ ہیں، میسنجرز ہیں اور پیغام پہنچانے والے ہیں۔ لیکن صرف یہی ایمان لانا کیا ہمارے لیے کافی ہوگا؟ آخر جس ایمان کی ہم باتیں آپس میں کرتے ہیں، اس ایمان کو مزید مضبوطی اور قوت فراہم کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ تم کس طرح سے اپنی اس تجارت کو فروغ دے سکتے ہو، کس طرح سے اپنی اس تجارت کو بڑھا سکتے ہو، اس تجارت کو مضبوط کر سکتے ہو۔ تو اس کے لیے دو چیزیں بیان فرمائی ہیں: تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اپنا مال اور اپنی جان لگا کر تم اس تجارت کو فروغ دے سکتے ہو۔ اور یہی دو چیزیں آج جو ہماری دنیاوی عارضی تجارتیں، کاروبار اور ہمارے جو روزمرہ آمدنی کے جو ذرائع ہیں، ان میں بھی یہی تو چیزیں انسان کی لگتی ہیں۔ مال لگاتا ہے تاکہ اور مال کمائے، اپنے وقت کو لگاتا ہے
خون پسینہ ایک کرتا ہے تاکہ اس کی اہمیت اس کے دل میں بیٹھ جائے۔ اب اس کی اہمیت ایک دن اس قدر اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے کہ سگا بھائی یا کوئی سگا قریبی رشتہ دار آ کر بھی اس کے اندر اگر دخل اندازی کرتا ہے تو اس کو برداشت نہیں کرتا، وہ بھی اس کا دشمن ٹھہرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اس پر مال لگایا، جان لگائی، وقت لگایا، خون پسینہ ایک کیا۔ اب آ کر دوسرا اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے یا اس کو خردبرد کرنے کی کوشش کرے، اس کو بگاڑنے کی کوشش کرے، اس کو اجاڑنے کی کوشش کرے، تو ظاہر سی بات ہے غصہ تو آئے گا۔ اب غصہ ہمارا وہاں پر بھی بے قابو ہو جاتا ہے جب ہمارا بھائی ہمارے سامنے کھڑا ہو، چونکہ اس پر ہمارا وقت لگ چکا ہے، ہمارا مال لگ چکا ہے، ہم نے قربانی اس کے لیے دے دی ہے۔ لیکن آج جب ہمارے ایمان پر ڈاکے ڈالے جاتے ہیں، جب ہمارے دین پر آنچ ڈالی جاتی ہے، جب ہمارے دین کے اوپر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، جب ہمارے معاشرتی جو مسائل ہیں جن کو ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں حل کرنا چاہتے ہیں، حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جب ہم شریعت پر چلنا چاہتے ہیں، تو پھر دوسرے ہمارے اس دین پر انگلی اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو اس وقت ہمیں کوئی زیادہ فرق پڑتا ہوا نظر نہیں آتا۔ بعض لوگ وقتی طور پر تو اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، وہ بھی بس سوشل میڈیا کی حد تک کہ نہیں یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یا دوسروں کو بیدار کرنے کے لیے ایک دوسرے کو فارورڈ کر دیتے ہیں، کچھ ایسی کلپس اور ایسی ویڈیوز ہوتی ہیں، لیکن حقیقی معنی میں وہ خود اندرونی طور پر تیار نہیں ہوتا ہے کہ میں اس دین کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہوں، میں اس دین کے لیے کیا کچھ قربانی دے سکتا ہوں۔ وہ خود اس قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن دوسروں کو تیار کرنے کے لیے وہ کسی طرح کی کمی نہیں چھوڑتا۔ ادھر ادھر کھڑے ہوں گے تو بھی اس کے تذکرے ہوں گے کہ نہیں یار نبی کی شان میں گستاخی کر دی گئی، ہماری امی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کر دی گئی، فلاں صحابی کی شان میں گستاخی کر دی گئی، اس کے تذکرے تو ہوں گے، لیکن ناموس رسالت کی خاطر، ناموس صحابہ کی خاطر کوئی جو ہے آگے بڑھتا ہوا نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خود ابھی اس کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اتنا بھی تیار نہیں ہے کہ اس دین کی خاطر، اس رب کی خاطر، اس رب کی محبت کی خاطر صبح میں اپنی نیند قربان کر کے 2 رکعت نماز فجر جماعت سے پڑھنے کے لیے مسجد میں آ جائے۔ جس مسلمان کا اتنا بھی دین نہ ہو اس سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ کیا وہ دین کی خاطر اپنی جان کو پیش کر دے گا؟ کیا دین کی خاطر اپنے مال کو خرچ کر دے گا؟ عارضی اور وقتی طور پر رسماً وہ صدقہ دے دے گا، زکوٰۃ دے دے گا، لیکن حقیقی معنی میں اس کے دل میں یہ سارے کام کر کے بھی اہمیت ایمان کی اور دین کی نہیں آ رہی۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم صرف ظاہری طور پر تو اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں یا دنیا کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہاں ہم مسلمان ہیں، لیکن آج اگر ہم ظاہری حالات پہ بھی بات کریں تو ہماری ظاہری حالت بھی درست نہیں ہے۔ ہم کسی ایسے علاقے میں جب جاتے ہیں یا کسی ایسے ملک میں سفر کرتے ہیں یا کسی ایسے شہر اور بستی کی طرف جاتے ہیں جہاں اپنے لوگ نہ پائے جاتے ہیں، تو ہم اپنی شناخت کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت سے ہاتھوں میں کڑے ڈال لیتے ہیں، بہت سو کو دیکھیں تو اپنی ٹوپیاں اپنے سروں پر باقی نہیں رکھ پاتے، وہ اپنے صرف دنیاوی چند روزہ زندگی کی خاطر وہ اللہ کی ایسی ناراضگی کو مول لیتے ہیں، اپنی داڑھی کو کاٹ لیتے ہیں، اپنے لباس کو اتار کر ایک طرف پھینک دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہم محنت کر رہے ہیں اپنے دین کے اوپر۔ آج ہم دوسروں کو دیکھیں، سکھوں کو دیکھیں، کسی بھی میدان میں چلا جائے سکھ، کیا اس کی پگڑی اترتی ہوئی نظر آتی ہے؟ کیا اس کی داڑھی کٹتی ہوئی نظر آتی ہے؟ کیا وہ اپنی مذہبی شناخت کو کھوتا ہے؟ کیا جس طرح سے اس کو حقوق ہیں آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر چلنے کے، اس کو جو حقوق ملے ہوئے وہی حقوق آپ کو ملے ہوئے ہیں؟ اس ملک کے اندر یہ ایک ایسا خوبصورت ملک ہے جس میں اللہ نے ہم کو بسایا ہے کہ جس میں تمام مذاہب والوں کو فل آزادی دی گئی ہے اپنے طور طریقے مذہبی رسومات کو اختیار کرنے کی، ان کو اپنانے کی، لیکن کیا آج ہم اپنی مذہبی شناخت کو باقی رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ ہماری جانب سے کوششیں بالکل نہیں ہو پا رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم اوپر جانے کے بجائے نیچے کی طرف جا رہے ہیں۔ بہت سی ایسی چیزیں کہ ہمارے پاس وہ صفات نہیں ہیں، اس کے باوجود ہمارے اندر اکڑ پائی جاتی ہے، لیکن جب اچھائی کے کام کی کرنے کا وقت آتا ہے تو ہم نہ تو خود کرتے ہیں نہ ہی دوسروں کو کرنے پر آمادہ کرتے ہیں۔
نہ ہی ہم دوسروں کے سامنے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ کیوں؟ آج کوئی شادی بیاہ کے موقع پر بینڈ باجے کا استعمال کر رہا ہے، کوئی ڈی جے بجا رہا ہے، آج پڑوسی جا کر کیوں نہیں روک رہا ہے؟ اس لیے کہ کل اسے خود یہ کام کرنا ہے۔ آج محلے کے جو معزز لوگ ہیں، جو جا کر اس برائی کو روک سکتے ہیں، اس شخص کو جا کے سمجھا سکتے ہیں، لیکن وہ کیوں نہیں سمجھا رہے ہیں؟ صرف اس وجہ سے کہ کل میری اولاد بھی میرے سامنے، کل وہ بھی کرنے والی ہے۔ ارے بھائی، جب تک آپ دوسروں کو نہیں روکیں گے، آپ خود اپنے آپ کو نہیں روک سکیں گے۔ آج کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے لوگ دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ دوسرا جو ڈوب رہا ہے اس کو تو بچانے کی ہماری ذمہ داری ہے نا، لیکن بعض لوگ صرف اس وجہ سے نہیں بچاتے کہ کل مجھے بھی اسی میں ڈوب کر مرنا ہے۔ تو ہم نے پہلے جب یہ سوچ لیا کہ نہیں مجھے ڈوب کر ہی مرنا ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ہم اچھے عمل نہیں کر سکتے، ہم کسی کو برائی سے نہیں روک سکتے، ہم کسی کو غلط کام سے نہیں روک سکتے۔ پہلے ہمیں خود رکنا ہوگا اور دوسرے کو روکنے کی کوشش اور فکر میں ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جب تم میں سے کوئی برا کام، غلط کام ہوتا ہوا دیکھے تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس کو روکو، فلیغیرہ بیدہ، اپنے ہاتھ سے جا کر اس کو روک دو۔ اگر تم اتنی طاقت اور استطاعت رکھتے ہو، آپ کی ایمانی قوت اتنی زیادہ ہے، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو کم سے کم زبان سے تو منع کرو۔ اب اگر تم زبان سے بھی منع نہیں کر سکتے، زبان سے بھی کسی کو نہیں روک سکتے کہ بھئی یہ غلط کام مت کرو یار، یہاں پہ بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، کچھ معذور بھی ہیں، کچھ بیمار بھی ہیں، وہ سو رہے، راتوں کو پٹاخے مت چھوڑو، راتوں کو آتش بازیاں مت کرو، نہ تو دن میں جائز ہے اور رات میں تو بدرجہ اولا جبکہ لوگ سو رہے ہیں، ان کی نیند کو ہم خراب کریں، ہم بیماروں کو پریشان کریں، ہم نہ مسجد کا خیال کریں، نہ مدرسوں کا خیال کریں، ہم نہ باہر جانے والی جو ہیں، جو ہماری محترم مائیں اور بہنیں ہیں، جو باپردہ خواتین ہیں، نہ ہم ان کا احترام کریں، اور ہم جو ہیں ایسے ہی بے لگام ہو کر برائیاں کرتے رہیں، اور پھر ہم یہ سوچیں کہ ہمیں عزت مل جائے، ہمیں تمام تر سہولتیں مل جائیں، ہمیں تمام تر زندگی میں آسانی فراہم ہو جائے، ہمارے علاقے صاف ستھرے ہو جائیں، ہمارے علاقے میں امن اور سکون آ جائے۔ ایسا کبھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ جب تک ہم اپنے اعمال کی درستگی کے بارے میں فکر نہیں کریں گے، ہمارے تمام تر حالات اندرونی اور باہری یہ درست نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندرونی اور باہری، گھر کے اندر کے، باہر کے، محلے کے، بستی کے اور اسی طرح شہر کے حالات بہتر ہوں، پرامن ہوں، پرسکون ہوں اور صاف ستھرا ایک ماحول ہو، تو اس کے لیے ہمیں اپنے آپ سے شروعات کرنی ہوگی تبدیلی کی، ہمیں اس کی فکر لینی ہوگی اور ہمیں اس کے لیے جی توڑ کوشش کرنی ہوگی۔ تو انشاءاللہ کریں گے نا۔ آپ دیکھیں کہ ہر دوسرے تیسرے ہفتے میں، مہینے میں 1-2 ڈی جے کا انتظام تو ہو جاتا تھا۔ کسی کے ہاں بچے کی پیدائش ہو رہی ہے تو ڈی جے لگایا جا رہا ہے، کسی کے ہاں کوئی اور منگنی کا فنکشن ہو رہا ہے تو ڈی جے لگ رہا ہے، کسی کے ہاں کوئی اور چھوٹا موٹا فنکشن ہو رہا ہے، عقیقے کا فنکشن ہو رہا ہے تو ڈی جے لگ رہا ہے۔ لیکن آج الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں۔ آج گلی سے، کسی بھی گلی سے نکلتے ہیں، جلدی سے گانے کی آواز سننے کو نہیں ملتی، ورنہ پہلے جس گلی میں گھس جاؤ، شروع سے آخر تک کہیں نہ کہیں کئی جگہ گانوں کی آوازیں آتی رہتی، شیطانی آوازیں ہماری گلیوں کی بھرمار تھی، اور ہمارے گھروں سے نکلتی ہوئی ایسی شیطانی آوازیں محسوس ہوا کرتی تھی۔ لیکن آج الحمدللہ ہماری دکانیں، ہمارے مکان ان سے بہت محفوظ ہو چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سی تبدیلیاں آج ہم اپنی بستی میں دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم نے اس کے اوپر مزید کوششیں کری، انشاءاللہ اس کے مزید اثرات آپ کو نظر آئیں گے کہ جو ہماری مسجدیں ابھی جمعہ کے علاوہ اور دنوں میں بے آباد ہیں، یہ بھی آباد ہونا شروع ہو جائیں۔ اس کے لیے ہم میں سے ہر ایک کو کوشش کرنی پڑے گی کہ کم از کم ہم جو ہے فجر کی نماز کی پابندی کا اہتمام کریں۔ اس نماز کی خاص تاکید کی گئی ہے۔ آج جس کو دیکھو وہ تجارتی، وہ معاشی، وہ گھریلو اور تمام تر مسائل اور معاملات میں پریشان نظر آتا ہے، تکلیف میں نظر آتا ہے۔ تو یہ تکلیفیں، یہ پریشانیاں، یہ بیماریاں، ان کا حل صرف یہ ہے کہ ہم کم از کم فجر کی نماز کا اہتمام کریں۔ فجر کی نماز کے اہتمام سے خاص اللہ تبارک و تعالیٰ روحانی اور نورانی قوت عطا فرماتے ہیں انسان کو، اور رزق میں برکت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ تو جس طرح سے ہم آج اپنی تجارتوں کو بڑھانے کے لیے روز مرہ کوششیں کرتے ہیں، صبح شام اس میں غور و فکر کرتے ہیں کس طرح سے ہماری تجارت بڑھ جائے،
کل ہم نے اتنے کمائے تھے، آج اس سے زیادہ ہماری آمدنی ہو جائے، پچھلے مہینے اتنی آمدنی ہوئی تھی، اس مہینے اس سے زیادہ آمدنی ہو جائے۔ جس طرح سے ہم اپنی عارضی اور دنیاوی تجارتوں کے بارے میں فکر کرتے ہیں، ایسے ہی اپنے دین کے بارے میں فکر کریں کہ کل ہم نے جو اتنی نمازیں پڑھی تھی تو آج اتنی پڑھ لیں، ہم نے گزشتہ ہفتے اتنی نمازیں پڑھی تھی تو اس ہفتے اور اضافہ کر لیں، ہم نے گزشتہ ہفتے فرض شروع کری تو اس ہفتے کم سے کم سنتوں کو بھی شروع کر دیں۔ تو انشاءاللہ اس کی ہم شروعات کریں آہستہ آہستہ۔ جب تک ہم مسجد کا احترام نہیں کریں گے، اپنے اس ایمان کی فکر نہیں کریں گے، اس تجارت کو جو کہ ہمیں دردناک عذاب سے بچانے والی ہے، یہ دین کی، یہ ایمان کی تجارت، اس کے بڑھنے کی اور اس کے فروغ دینے کی اور اس کے مضبوط ہونے کی فکر نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمیں کسی بھی میدان میں کامیابی مل جانا یہ ناممکن سی بات ہے، ہمیں عزت کا مل جانا یہ ناممکن سی بات ہے۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آج جمعہ سے ہی اس بات کو انشاءاللہ ہم اپنے اوپر لاگو کریں گے کہ جمعہ کے علاوہ بھی ہم دوسری نمازوں میں انشاءاللہ ضرور شرکت کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے اور آسان فرمائے، جو رکاوٹیں ہیں دور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔